السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ 3 باتیں ناپسند ہیں۔ نمبر 1، قیل و قال کرنا۔ قیل و قال کا مطلب ہوتا ہے بلا وجہ کی باتیں کرنا، بات کی کھال نکالنا۔ جو کام کی بات ہے اس بات کو چھوڑ کر بلا وجہ کی گفتگو کرنا، فضول باتیں کرنا، کٹ حجتی کرنا، اس کو قیل و قال کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو بال کی کھال نکالنا، بلا وجہ کی گفتگو کرنا، فضول بکواس کرنا یہ پسند نہیں ہے۔ کام کی بات ہو، اس کام کی بات کو سمجھو۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو جو اصل مدعا ہوتا ہے بات کا اس کو تو نہیں ذہن میں رکھتے ہیں، اس کو تو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جو فالتو کی باتیں ہوتی ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ کام کی بات ہونی چاہیے، مدعے کی بات ہونی چاہیے۔ دوسری بات فرمائی وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، مال کو برباد کرنا، یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے کہ مال یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ بہترین دولت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کی قدر کی جائے، اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ مال ہمارے پاس آ گیا تو اب جہاں چاہیں جیسے چاہیں ویسے خرچ کریں، یہ بہت ہی بے توفیقی کی بات ہے۔ بلکہ مال ان چیزوں میں سے ہے جس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزوں کا جب تک انسان جواب نہیں دے لے گا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے، ہٹ نہیں سکتا ہے۔ ان میں ایک سوال مال سے متعلق ہوگا اور اس کے 2 حصے ہوں گے، ایک یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور دوسرا یہ کہ مال کہاں خرچ کیا۔ تو مال کو برباد کرنا، بے فضول میں خرچ کرنا، بلا وجہ کی جگہوں پہ خرچ کرنا، ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں مال ضائع کرنے میں آتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ جب اس نے مال دیا ہے، اپنی نعمتیں دی ہیں، تو ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اور تیسری بات فرمائی وکثرۃ السؤال، بہت زیادہ سوال کرنا۔ اس کے اندر 2 مفہوم شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی ہمیشہ ہاتھ پھیلاتا رہے، سوال کرنے سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلا رہے، اپنی ضرورتیں دوسروں کے سامنے بیان کر رہے، یہ اس میں شامل ہے۔ بہت سے لوگوں کو جو آج کل ہیں، گداگر ہیں، بھکاری ہیں، ان کا یہی پیشہ بن گیا ہے۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی دینا یہ پسندیدہ کام ہے اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، کہ آپ دوسروں کو دیں، دوسروں میں سخاوت کریں۔ لینا، ہاتھ پھیلانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اگر کبھی انسان کو کوئی ایسی مجبوری ہے، واقعاً کوئی ضرورت ہے، تو آدمی سوال کر لے، اپنی کوئی ضرورت پیش کر دے، رکھ دے۔ لیکن بار بار سوال کرنا، آگے بڑھ بڑھ کے سوال کرنا اور گویا کہ لوگوں کو تنگ کرنا، اس حد تک سوال کرنا، یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ سوالات کی کثرت کرنا۔ سوال سے مراد گویا کہ سوال کرنا۔ تو بعض لوگ بلا وجہ کے سوالات کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن لوگ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کی چیزوں کو اگلوانا چاہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی تمہاری تنخواہ کتنی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کتنا کما لیتے ہو، لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں زندگی کیسی چل رہی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ تمہارے کیا تعلقات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ تو وہ چیزیں جو انسان کی اپنی پرسنل ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوال کرنا، یا ویسے ہی سوال کرنا، بلا وجہ میں سوال کرنا، کوئی خاص مقصد نہیں ہے، کوئی علم کا سوال بھی نہیں ہے، فضول کے سوالات کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی زبردستی کے سوالات کرے۔ ان 3 چیزوں میں اگر ہم غور کریں تو اس میں 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ ان نعمتوں کو ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کو ہمیشہ با مقصد ہونا چاہیے۔ بے مقصد کام کرنا یا بے مقصد باتیں کرنا یا بے مقصد سوال کرنا یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔